خٹک صاحب، آپ کی جماعت کتنے حلقوں میں کینڈیڈیٹس کھڑے کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ میری پارٹی کو 3 بنے ہوئے تقریباً 50-60 حلقوں پہ تو آلریڈی ہم داخلہ کر چکے ہیں 115 میں، اور بھی کئی لوگ آ رہے ہیں۔ جب تک نشان الاٹ نہیں ہوگا اس وقت تک لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور کئی سیٹوں پر ہمارے دوست آزاد بھی کھڑے ہیں، اور وہ کمٹمنٹ ہے کہ الیکشن کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے کئی لوگ وہ پریفر کرتے تھے آزاد لڑیں گے، تو ان کو ہم نے پلان کر کے ان کو آزاد کھڑا کیا، تو آزاد بھی ہیں ہمارے، اور پارٹی سے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ نے انتخابی نشان کا ذکر کیا، کیا آپ کی جماعت بلے کے نشان کے لیے اپلائی کرے گی؟ کیونکہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے تو واپس لے لیا گیا ہے۔ ہم نے نشان کے لیے اپلائی کیا تھا، میں نے اپنا واپس لے لیا کہ مجھے بلر نہیں چاہیے، میں کسی کا نشان نہیں لیتا۔ تو عمران خان سے نشان لیا گیا نہیں ہے، عمران خان سے نشان قانونی طور پر روکا گیا۔ اگر اس کا الیکشن صحیح ہوتا تو نشان مل جاتا۔ تو یہ عجیب سے ہوا پھیلا رہے ہیں آپ لوگ کہ اسے نشان چھینا گیا۔ میں اگر پارٹی میں صحیح رولز کے مطابق نہ چلوں تو میری پارٹی بھی ڈیزالو ہو جائے گی، نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح نہیں ہے اس ملک میں، آپ صحیح الیکشن کرائیں، جعلی الیکشن کرائیں گے تو یہی نتیجہ ہوگا۔ پی ٹی آئی میں تو الیکشن ایک دفعہ ہی ہوا ہے 2011 میں، اس میں بھی لڑ رہا ہوں۔ ہم نے پورا 6 مہینے کا پروسیس تھا، ووٹر بنائے۔ اس الیکشن میں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا ووٹر کون تھا، ان کا جو کاغذ بھرنے تھے وہ کاغذ کدھر تھا، کوئی اپلائی کر نہیں سکتا تھا، اور آ کر ایک رات میں کہا کہ الیکشن ہو رہا ہے، اگلی رات کہا کہ بس کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو اس طرح تو نہیں کہا۔ 2011 کے بعد سارے جعلی الیکشن میرے سامنے، کاغذ بھرے گئے، نام بھرے گئے، جھوٹے قصے بنائے گئے۔ کبھی ایک کو الیکشن کمشنر بنایا، کاغذ فل کر کے الیکشن کو دے دی، الیکشن کمیشن کو دے دی۔ تو میرے خیال میں جتنے الیکشن 2011 کے بعد ہوئے سارے جعلی تھے۔ عمران خان کو تو کہتا تھا میں اس کو انسٹیٹیوشن بناؤں گا، نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کر آؤں گا، لیکن ایک ہی الیکشن کے بعد وہ گھبرا گیا کہ یہاں تو لیڈرشپ آ رہی ہے۔ میں خود اس میں سارے پاکستان میں سیکرٹری جنرل کا الیکشن جیتا، اور اپنے ہمت پہ جیتا، اور حالانکہ میں پارٹی میں نہیں آتا، لیکن لوگوں نے اعتماد کیا، اور میں نے الوی صاحب جیسے پرانے جو پی ٹی آئی ہرا کے دکھایا۔ تو یہ جو ہے نا، اگر پارٹی بنانی ہو تو اس کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے۔ جو عمران خان نے وعدہ کیا وہ نہیں ہوا۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ 2011 سے جماعت کے اندر انتخابات صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے تھے، تو جب آپ جماعت کا حصہ تھے کہ آپ نے کبھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ بھائی آپ لوگ صحیح الیکشنز نہیں کروا رہے؟ کئی دفعہ یہ بات ہوئی، خان صاحب نے کئی دفعہ وعدہ بھی کیا کہ پارٹی میں الیکشن کریں گے، اور میں تیار تھا۔ مجھے کچھ لوگوں سے تھا کہ ان کا مقابلہ کروں گا، تو وہ الیکشن نہیں ہو سکے، میرا ارمان وہی رہ گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے میرے سے زیادتی کی، میں ان کے مقابلے میں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ موقع ہی نہیں ملا، اور جعلی الیکشن ہوئے تو میں مقابلہ کیا کرتا۔ کئی دفعہ میں نے بات کی کہ اوپن الیکشن کرائیں۔ اچھا کھٹک صاحب، انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں آپ کو کس کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی جماعت آپ کو اس حکومت کے اندر نظر آ رہی ہے؟ کمال کرتے ہیں، میں آیا ہوں تو اس طرح تو نہیں ہے، حکومت ہماری بنے گی، اکثریت ہماری آئے گی۔ جس بندے کا ایم نہ ہو، جس کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، تو وہ کیا سیاست کرے گا؟ میں ٹارگٹ لے کر آیا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میرے پاس بڑے اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اکثریت ایم این ایز، ایم پی ایز 60% تو میں نے شامل کیے، اور اس کی اکثریت میرے پاس آ گئی۔ کل بھی ایک ایم پی اے شامل ہو رہا ہے، پرسوں بھی ہو رہا ہے، اور اچھے لوگ صوبے میں شامل۔ تو میں ایک ٹارگٹ لے کر آیا ہوں، میں ہار کبھی نہیں مانتا۔ انشاءاللہ آپ کو 8 فروری کے پتہ چل جائے گا کہ پرویز خٹک کی پوزیشن اس صوبے میں کیا ہے۔ مطلب کہ ہم دوبارہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، اور اپنی خدمت پر یقین ہے کہ لوگ ہمارے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ اچھا سر، ویسے ایک تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے جماعت تو بنا لی، لیکن بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ آلدو کہ محمود خان صاحب آپ کے ساتھ آگے، لیکن جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ آئی پی پی میں بہت سارے تحریک انصاف کے بڑے نام جا کے شامل ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ اس طرح خیبر پختونخوا کے اندر شامل نہیں ہوئے؟ دیکھیں، بڑا نام وہ ہوتا ہے جس کے پاس ووٹ ہوتا ہے۔ میں نے ہر ایک پہ نظر آئی، یہ جتنے پی ٹی آئی کے یہاں رہ گئے، ان سے پی ٹی آئی ہٹاؤ، ان کی پوزیشن 0 ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جن کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے، 8-10 ہزار ووٹ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ جن کے پاس اپنا ووٹ ہے، الیکٹیبلز ہے، نام مشہور نہیں ہوں گے لیکن وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ میرے پاس آئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پیچھے تو میں گیا ہی کبھی نہیں، میں نے ان کو کبھی ریکویسٹ نہیں۔ مجھے تو ہر ایک کا پتہ ہے سارے صوبے میں کہ کون سا آدمی ہے، اس کا اپنا ووٹ ہے یا پارٹی کے ووٹ ہے۔ ان کا تو اپنا ووٹ ہی نہیں ہے، ان سے پی ٹی آئی ہٹاؤ یا 2000 ووٹ نہیں لے۔ تو یہ نام کچھ نہیں ہوتا ہے، نام پی ٹی آئی کی وجہ سے بنا تھا، حالانکہ ان کی حیثیت ولیج کونسل کی بھی نہیں ہے۔
اچھا سر، ایک جو تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے کہ صوبے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ انتظامیہ آپ کو کوئی فیور دے رہی ہے، تحریک انصاف والے تو تنقید کرتے ہیں، اب اے این پی کی لیڈرشپ بھی آپ پہ تنقید کر رہی ہے، میاں افتخار صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ مقامی انتظامیہ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا آپ کو کسی قسم کی سہولت کاری جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، تو آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے، کیوں جو لوکل انتظامیہ ہے وہ آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ مجھے تو کوئی فیور نہیں، جب میں حکومت میں نہیں ہوتا ہوں تو یہ افسر میری عزت کرتے ہیں. میں نے اپنی حکومت میں ان کی بڑی عزت کی، ہر قسم کے مراد دیے، ہر قسم کے پرابلم ان کے حل کیے. میں جب حکومت نہیں تھا اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مجھے تو زیادہ کام کرتے تھے. میں تو جس کو بھی فون کروں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ جب عزت دو گے تو عزت ملے گا. اور اکثر مجھے یہ کہتے تھے کہ ابھی آپ کی حکومت نہیں ہے، ہم ڈبل کام کریں. تو ابھی بھی یہاں پر جتنے افسر ہیں، چونکہ میرے تعلقات ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. ان کو تو عزت کرنی نہیں آتی. میں میاں صاحب کو کہتا ہوں جاؤ بیٹھو، کسی کو عزت دو اور کسی کی خدمت کرو، کسی پر کوئی احسان چڑھاؤ تو تمہارے بدلہ دے گا. تو یہاں پر جو بھی ہے، جو بھی آتا ہے، جو بھی افسر آئے گا، یہ اپنی مرضی کا افسر لے آئے وہ بھی میرا دوست ہوگا. یہ کچھ نہیں، یہ خالی ڈرامے، مقابلہ کرنا ہے میدان میں، مقابلہ افسر نے کیا کرنا ہے. ویسے سر خدمت تو افسروں کو عوام کی کرنی چاہیے، اگر سیاسی جماعتوں نے افسروں کی خدمت کرنی ہو تو وہ تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے. پر اینی وے سر، ایک اور جو چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں پھر جو الیکشنز ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیے میرے صوبے میں تو کسی سے کاغذ نہیں چھینیں گے، سب نے داخلے کیے. مجھے تو ایک مثال بتا دیں صوبے میں، مجھے پنجاب کی خبر نہیں کہ وہاں کیا ہوا، 2-4 کہیں حادثے ہوئے ہوں گے، لیکن میرے صوبے میں تو سب نے داخل کیے، کسی کے زیادتی نہیں کی، کسی کو نہیں روکا گیا. سب کو اوپن ہے، سب پھر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی پھر رہے ہیں، ہم بھی پھر رہے ہیں. تو یہاں کون سا، مجھے تو یہاں پر کوئی ناانصافی نظر نہیں آتی. اوپن فیلڈ ہے سب کے لیے. یہاں نوشہرہ میں جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ سے سارے پھر رہے ہیں، تو کہاں سے ناانصافی ہے. تو اگر ان کو میرے یہاں کوئی افسر روکے گا تو پھر کہے. یہاں تو سب سرعام پھرتے ہیں، کیمپین بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ایک ڈرامہ ہے، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا سر، آگے جو وفاق میں اب حکومت آنی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے کا بھی کوئی کردار ہوگا یا صرف پنجاب ہی یہ طے کر دے گا کہ جی وفاق کے اندر کس کی حکومت ہے؟ یہ طے تو پنجاب کرتا ہے، 60% ملک کا تو حصہ پنجاب ہے. ہماری کیا حیثیت، ہماری 45 سیٹس ہیں، ان کے کو 200 سیٹس ہیں. تو ہماری تو حیثیت بہت معمولی ہے اور یہاں پر بڑھ جائے گی. اچھا سر، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ووٹ تقسیم ہوگا، کوئی بھی جماعت وہاں پہ میجورٹی نہیں لے سکے گی اور پھر خیبر پختونخوا کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہوگا. تو کیا آپ کی جماعت وفاق میں کسی کولیشن میں بیٹھے گی، کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے آپ لوگ؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے اگر جو ایم این ایز آئیں گے یا میں بیٹھوں گا تو میں اپنے صوبے کے حقوق کی بات کروں گا. اگر ہمارے صوبے کے حقوق دیں گے، ہمارے مسئلے حل کریں گے، ہم سے کمٹمنٹ دیں گے تو ہم بیٹھیں گے. کمٹمنٹ یعنی آپ کولیشن کے اندر بیٹھ جائیں گے؟